بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں اس وقت پڑھی ہیں. اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر ان کے سمجھانے والے آئے بغیر ہلاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسولوں کے آنے کا مقصد، انبیاء اور پیغمبروں کے آنے کا مقصد آگاہ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو انجام سے خبردار کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر پیغمبر کے بھیجے، ان کے انجام کے باخبر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بات گوارا نہ ہوئی کہ کسی قوم کو ہلاک کر دے. ہلاک تب کیا، پہلے پیغمبر بھیجے اور فرما برداری پر انعام پیغمبروں نے ارشاد فرمایا، نافرمانی پر پیغمبروں نے انجام سے باخبر کیا. اور پھر جس نے مانا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو فرمایا، اور جس نے نہ مانا تو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان کو ہلاک کیا گیا بسبب ان کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کسی قوم کے ہلاک کرنے کو جب تک وہاں خبردار کرنے والوں کو متوجہ نہ کر دے. متوجہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے. انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں سے درجات منتخب ہوتے ہیں. جس کا عمل جتنا اللہ کو پسند آتا ہے، جس کے اعمال میں جتنا وزن ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنا مقبول ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا حسن دیکھا جاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ انتخاب اور امتحان یہ ہے کہ کون اچھا عمل کرے. یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرے. جس کا عمل جتنا اللہ کو پسند آتا ہے اسی کے اعتبار سے درجات اللہ کے ہاں
منتخب ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں۔ آپ سوچے رات میں کر کے آ رہے ہیں، کون دیکھنے والا تھا؟ تو سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اگر تو کوئی کام پہاڑ کی چٹان میں جا کر کرے اور یہ سوچے کہ یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اے میرے بیٹے اگر تو کوئی کام آسمان کی بلندی پہ چڑھ کے کرے، اچھا ہو یا برا، اور یہ سمجھے کہ یہاں میرے عمل کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو یہ تیری بھول ہے۔ یأتی بها اللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال خیر یا اعمال شر میں سے کچھ بھی کیا ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ وجہ یہ ہے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑے باخبر ہیں۔ یہی مضمون اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے، تمہارا رب ان باتوں سے جس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا بسبب ان کی نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ کا علم بھی مکمل ہے، اللہ کی قدرت بھی مکمل ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہو کہ انبیاء تم کو مجبور کریں، سمجھانے والے مجبور کریں اللہ کی اطاعت پر، یا اللہ کی اطاعت سے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بات ثابت ہو کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کے محتاج ہیں، بلکہ اللہ تعالی مخلوقات کے ہر عمل سے، ہر عبادت سے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت، نہ اطاعات کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خوبیوں کی ضرورت کہ اس سے اللہ کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے، نہ ایسا کہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان میں کچھ کمی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو بے نیاز ہے تمہارے ہر عمل سے، البتہ جو اس نے احکامات نازل کیے اس میں در حقیقت بندوں کا فائدہ ہے، اور وہ محض اپنی رحمت سے نازل کیے، کیونکہ اللہ تعالی رحیم ہے۔ ہر عمل میں بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے طاعات کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہماری عبادات سے دنیا کا کام چل رہا ہے، یا ہماری وجہ سے دین کا کام چل رہا ہے، یا ہم ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو سن لو إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے۔ اگر تم کو یہ یقین نہیں آتا کہ ہمارے بعد اچھے لوگ آ جائیں گے تو تم سمجھ لو تم بھی تو کسی کی جگہ آئے بیٹھے ہو، تم بھی تو دنیا میں نہیں تھے، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد تھے، وہ دنیا سے گئے، تم آئے ہو، تم ہمیشہ نہیں رہو گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ آئیں گے جو تمہاری جگہ ہوں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہے، چاہے تو یکدم تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے کہ اللہ تعالی نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا، تم بھی آئے اپنے آبا و اجداد کے جانشین بن کر۔ لہذا یہ یاد رکھو
نہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، نہ عبادتوں کی ضرورت ہے، وہ وراء الورا ہے۔ احکامات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقین رکھو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو تو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں جا کر بھاگ کر کہیں پناہ لے لیں اور ہم چھپ جائیں، تو دیکھو جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ قائم ہو کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بھیجے جانے کی علت اور وجہ کو بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بندوں کے مقام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہیں۔ ہر عمل کا اللہ کو علم ہے، اچھا ہو یا برا۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری طاعات کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اللہ قادر مطلق ہیں۔ جس طرح آج کے تمام لوگ موجود ہیں کسی نہ کسی کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو دنیا سے ختم کر کے دوسرے لوگوں کو آباد کر دیں۔ اس میں کسی کو اللہ کے اس فیصلے میں شک نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، وہ قادر مطلق ہیں۔ مثال سے ثابت کیا کہ تم بھی کسی کی جگہ آباد ہو، اور جہاں تم آباد ہو اس سے پہلے جو لوگ آباد تھے ان کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا، لہذا یہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے یہ ایک انسانی دھوکہ ہے، جس کا اللہ نے یہاں بہت وضاحت کے ساتھ تیسری آیت میں اور چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی خبردار کرنے والے کے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ پہلے انبیاء اور رسول آتے ہیں، وہ نافرمانی کے انجام سے باخبر کرتے ہیں، اور پھر اگر قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے، لہذا کسی حکم کو، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے اس فیصلے میں انسانیت کی بہترائی اور بھلائی ہے۔
چنانچہ فرمایا تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ اے مخاطب، یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے۔ اس سے مراد آخرت میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کے دن اور اس کے جملہ متعلقات کا، اس کو تو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ کا علم بھی کامل ہے، مکمل ہے، اور قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی کامل ہے اور مکمل ہے۔